ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، 70 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد رمضان سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے ہی ماہ شعبان کا بابرکت چاند نظر آتا ہے تو آسمانوں پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان جیسی عظیم نعمت کا دروازہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں غفلت کرنے والے بھی اگر پلٹ آئیں تو رب انہیں بھی محروم نہیں کرتا۔ شعبان کا چاند دراصل اعلان ہوتا ہے کہ اب اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترنے والی ہیں، اب بخشش کے پروانے تقسیم ہونے والے ہیں، اب تقدیروں پر نظر کرم ہونے والی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب اعمال پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ ذرا سوچیں وہ مہینہ کتنا عظیم ہوگا جس میں بندوں کے نام، ان کے اعمال، ان کی دعائیں رب کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آتے ہی دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، گناہوں کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے اور بندہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، یا اللہ اب سنبھال لے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی لوٹ آؤ، ابھی بھی معافی مانگ لو، ابھی بھی اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ شعبان کی ایک ایک رات میں قبولیت چھپی ہوئی ہے۔ خاص طور پر اس کا چاند یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ جو آج مانگ لے گا وہ محروم نہیں رہے گا، جو آج جھک جائے گا وہ سرخرو ہو جائے گا، جو آج رو لے گا اس کی قسمت ہنس پڑے گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سال بھر دعائیں کرتے ہیں مگر دل سے نہیں، اور شعبان وہ مہینہ ہے جو دلوں کو جگا دیتا ہے، جو روحوں کو بیدار کر دیتا ہے، جو آنکھوں سے آنسو نکلوا دیتا ہے۔ اس مہینے کا چاند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، نہ جانے اگلا شعبان نصیب ہو یا نہ ہو، نہ جانے اگلا چاند دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا کہ شعبان کے چاند کو معمولی مت سمجھو، یہ چاند نہیں، یہ امید کا پیغام ہے، یہ معافی کی نوید ہے، یہ رزق کی کشادگی کا اعلان ہے، یہ ٹوٹی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اتنی رحمت فرماتا ہے کہ شیطان بھی حیران رہ جاتا ہے۔ شعبان میں اگر بندہ سچے دل سے مانگ لے تو رب اس کی محرومیوں کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے، اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی تنگی کو وسعت میں بدل دیتا ہے۔ کتنے ہی بے روزگار ہیں جن کے لیے شعبان کا چاند رزق کا پیغام لے کر آتا ہے، کتنے ہی مقروض ہیں جن کے لیے یہ چاند قرض اترنے کی خوشخبری لاتا ہے، کتنے ہی بیمار ہیں جن کے لیے یہ شفا کا اعلان بن جاتا ہے، کتنے ہی پریشان ہیں جن کے لیے یہ سکون کا سبب بن جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل تیاری کا مہینہ ہے، دلوں کی تیاری، روح کی تیاری، آنسوؤں کی تیاری، تاکہ رمضان میں رب کو راضی کیا جا سکے۔ مگر افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر بندہ صرف شعبان کے چاند کو دیکھ کر چند لمحے اللہ کو یاد کر لے، چند آنسو بہا لے، چند دعائیں دل سے مانگ لے تو رب اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں جوڑتا ہے رب سے، قرآن سے، نماز سے، دعا سے اور سب سے بڑھ کر امید سے۔ شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور امید ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ نے رمضان سے پہلے یہ مہینہ عطا کیا تاکہ ٹوٹے ہوئے لوگ جڑ جائیں، بکھرے ہوئے سنبھل جائیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے نکل آئیں۔ شعبان کے چاند کی راتوں میں جو بندہ جاگ کر رو لے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، جو بندہ دل سے توبہ کر لے اس کے نام سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بغیر مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے اور مانگنے والوں کو تو ایسا نوازتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آج شعبان کا چاند نظر آئے تو اسے بس آسمان کا منظر نہ سمجھنا بلکہ اسے رب کی طرف سے بلاوا سمجھنا۔ یہ بلاوا ہے کہ آ جاؤ، لوٹ آؤ، مانگ لو، رو لو، جھک جاؤ، کیونکہ یہ مہینہ گزر گیا تو پھر سیدھا رمضان آئے گا، اور جو شعبان میں نہ سنبھلا وہ رمضان میں بھی بھاگتا رہے گا۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ شعبان کے چاند کو غنیمت جانا جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کی راتوں کو زندہ کیا جائے، اس کے دنوں کو ذکر سے سجایا جائے، تاکہ جب رمضان آئے تو ہم خالی ہاتھ نہ ہوں بلکہ رحمتوں سے بھرے ہوں۔ اور یاد رکھنا، شعبان کا چاند صرف آسمان پہ نہیں نکلتا، یہ دراصل دلوں میں نکلتا ہے، اور جس دل میں یہ چاند نکل آئے اس کی زندگی کبھی اندھیری نہیں رہتی۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں،
آپ کا تعلق انڈیا سے ہو یا پاکستان سے، بنگلہ دیش سے ہو یا جاپان سے، مسقط سے ہو یا دنیا کا کوئی اور خطہ، بس جیسے ہی آپ کے ملک میں شبان کا چاند نظر آئے یا اس کی خبر ملے، یاد رکھیے گا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ شبان کی پہلی رات ایسی قیمتی رات ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور جو اس لمحے کو پا لے وہ محرومی سے بچ جاتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ اسی رات فوراً پڑھ لیں، یا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکیں تو اگلے دن فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ اس میں وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہوں تو وہیں پڑھ لیں، دفتر میں ہوں تو وہیں پڑھ لیں، سفر میں ہوں، چلتے پھرتے ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس شرط صرف ایک ہے کہ شبان کے چاند کا یہ خاص وظیفہ ضائع نہ ہو، کیونکہ وقت کی نزاکت بہت زیادہ ہے، اور یہ لمحے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے آئیے ناظرین، دل کو سنبھالیے اور آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک گزارش دل سے سن لیں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے نایاب وظائف، ایسے مجرب اعمال میں آپ کے ساتھ روزانہ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ پورے دھیان سے سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ شبان کا چاند دیکھ لیں یا اس کی خبر سن لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ برکت والا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے بڑھ کر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر دل کا دکھ جدا ہوتا ہے۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہ کر تنگ آ چکا ہے اور اپنے رب سے ایک چھت مانگ رہا ہے، تو وہ نیت کر لے کہ یا اللہ مجھے میرا ذاتی گھر عطا فرما۔ کوئی کاروباری نقصان، رکاوٹوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے تو وہ نیت کر لے کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ڈال دے اور میری ساری مشکلات ختم فرما دے۔ کسی کی اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، راستے سے بھٹک رہی ہے، تو وہ ماں باپ نیت کر لیں کہ یا اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے اور سیدھے راستے پر لے آ۔ کسی کا شوہر نافرمان ہے، گھر کا سکون ختم ہو چکا ہے، تو وہ عورت نیت کر لے کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل کو میرے تابع کر دے۔ کسی کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو وہ نیت کر لے کہ یا اللہ میرے بچوں کے لیے نیک، اچھے اور باعزت رشتوں کے دروازے کھول دے۔ الغرض آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ آپ کو ناممکن ہی کیوں نہ لگتا ہو، آج دل کھول کر مانگ لیں، کیونکہ آج مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ پھر جیسے ہی نیت مکمل ہو جائے فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو دل کو یقین سے بھر لیں کہ اب آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے، اور جس کا معاملہ اللہ سنبھال لے اس کی زندگی کبھی ویران نہیں رہتی۔ اب توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اسے بڑے سکون، اطمینان اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ کوئی نیا نہیں، یہ وہ مبارک نام ہے جسے آپ اپنی زندگی میں کئی بار پڑھ چکے ہوں گے، مگر آج اسے ایک خاص یقین، خاص نیت اور خاص لمحے میں پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے،
اور ذرا اس نام کے معنی دل میں اتار لیں۔ یا مسبب الاسباب یعنی اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اے وہ رب جو بند دروازے کھول دیتا ہے، وہ اللہ جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسی خواہش ہے جو سالوں سے دل میں دبی ہوئی ہے، کوئی ایسا مقصد ہے جو ہر کوشش کے باوجود پورا نہیں ہوا، تو آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اس کے اسباب مانگ لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے اسباب بن جائیں گے، اگر کاروبار رکا ہوا ہے تو ترقی کے راستے کھل جائیں گے، اگر حالات بند ہیں تو راستے خود چل کر آئیں گے، کیونکہ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر وہ حساب نہیں دیکھتا، بس عطا ہی عطا کرتا ہے۔ آج آپ بھی اس مبارک نام کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیں۔ اب غور سے سن لیں کہ آپ نے اسے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو بڑے سکون سے یوں پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے نہ زیادہ نہ کم، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار اس مبارک نام کو پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ برسوں سے کاروباری رکاوٹیں، بندشیں اور ٹھہراؤ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے تنگ دستی دم توڑ دیتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دولت اور برکت ایسے آتی ہے جیسے سیلاب۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، گھر سے غربت، محتاجی کا نام اور نشان مٹ جاتا ہے۔ بس شرط صرف ایک ہے کہ دل میں یقین ہو اور زبان پر یا مسبب الاسباب ہو۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایسا مبارک کلمہ ہے جو ٹوٹے ہوئے کاموں کو جوڑ دیتا ہے، بند پڑے ہوئے کاروبار کو چلا دیتا ہے اور اجڑے ہوئے گھروں میں برکتیں بھر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رکا ہوا کاروبار پھر سے چل پڑے، گھر میں سکون آئے، رزق میں کشادگی ہو اور اللہ آپ کے حالات بدل دے، تو اس سے بڑی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ شعبان کی وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں جو سال میں صرف ایک بار آتی ہیں۔ خدا را اس لمحے کو ضائع مت کرنا، کیا معلوم اگلا شعبان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو میرا رب 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اب پوری توجہ سے سن لیں کہ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے بڑے سکون اور یقین کے ساتھ یوں پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے نہ زیادہ نہ کم، صرف 33 بار یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں کا فرمان ہے کہ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے مانگا جائے تو رب کریم رد نہیں کرتا۔ آج اگر آپ 33 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھ جائیں گے تو یقین رکھیے میرا رب آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے عطا فرما دے گا، کیونکہ جب رب سارے معاملات خود سنبھال لیتا ہے تو پھر ٹوٹا ہوا بھی جڑ جاتا ہے اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک ایسا نایاب اور آزمودہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ آخری ستون ریڑھ کی ہڈی ہے جو آپ کے تمام اعمال کو مکمل کر دیتا ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل رہ جاتا ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی صورت پڑھنی ہے جسے دولت والی صورت، کامیابی کا راز اور رزق اور برکت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور صورت ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا اور جس کے ساتھ دل کی گہرائی سے مانگے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے، اور جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو دل سے آنکھوں میں آنسو روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں اور رب کعبہ سے اپنے دل کی تمام حاجات مانگتے جائیں۔ یقین رکھیے یہ صورت اتنی برکت والی ہے کہ 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کو آباد کر دیتا ہے، آپ کے گھر کی پریشانیاں، فاقے اور تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہوں اور بندشوں کے اثرات ٹوٹ جاتے ہیں اور کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ آخری وظیفہ پڑھتے وقت دل کی سچائی، یقین اور محبت سے مانگنا سب سے ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ لمحے ہیں جب رب کریم آپ کی تمام حاجات کو سن کر پورا کر دیتا ہے۔ اب آپ کے تینوں وظائف مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو رزق اور اسباب پیدا کرنے والا ہے، جو رکا ہوا کاروبار، گھریلو پریشانیاں اور تنگ دستی ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مشکلات، رکاوٹیں اور پریشانیاں دور کرتا ہے اور رب کی رحمت کھول دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 70 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ چھوٹی مگر طاقتور صورت ہے جو دولت، کامیابی اور برکت کا سرچشمہ ہے اور جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اب آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عمل شروع کرتے وقت دل میں اپنی حاجت اور مراد کی نیت کرنا ضروری ہے، اور عمل مکمل ہونے کے بعد اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف اور مسائل اللہ پاک کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ پاک یقیناً کرم فرمائیں گے اور آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔